حرام کاموں سے بچ جا، ابو ہریرہ تو سب سے بڑا عابد بن جائے۔ اللہ نے جو تیرے مقدر میں جتنا مال دولت شہرت جتنی لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جا، تو دنیا میں سب سے بڑا غنی اور مالدار ہو جائے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن میدان محشر میں قدم نہیں ہٹیں گے ہمارے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ماں کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ماں کی حرارت والے، نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کی میری اس بات کا سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں کہ آج میں اپنی ذات سے بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا قلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسا إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو روایت بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون شخص ہے کہ جو مجھ سے یہ 5 باتیں لے لے، کچھ کلمات مجھ سے لے لے، سیکھ لے اور اس پر عمل کرے، یا وہ دوسروں کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں نے جھٹ سے کہہ دیا انا یا رسول اللہ، میں آپ سے وہ باتیں سیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ آپ کی باتوں کو اپناؤں گا، اپنی پلکوں پہ بٹھاؤں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی جی نے میرا ہاتھ پکڑا، فاخذ بیدی فعد خمسا، نبی جی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 باتیں سکھلائی۔ جیسے میں سیدھی سادی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اسی چیز کو پسند بھی کرتا ہوں۔ جیسے ہم کسی کو کوئی کام سپرد کرتے ہیں کہ بھائی فلاں کام کر کے آؤ، تو اگر نارمل کام ہوتا ہے تو کہتے کہ یہ کام کر دیں۔ اگر کام کوئی اہمیت والا ہوتا ہے، خیال رکھنے والا ہوتا ہے، تو اس کو 2 مرتبہ کہتے تھے کہ یہ کام کر ہی لینا، دیکھنا بھولنا نہیں۔ اور اگر کام بہت زیادہ عظمت والا ہوتا ہے تو ہم اس کو پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھ بیٹا اسی طرح کرنا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ نبی جی نے پکڑا اور 5 نصیحتیں مجھے گنوائی۔ پہلی نصیحت فرمائی واتق المحارم تکن اعبد الناس، ابو ہریرہ حرام کاموں سے بچ جا، تو دنیا میں سب سے بڑا عابد بن جائے گا، عبادت کرنے والا بن جائے گا۔ تکن اعبد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ کیا؟ حرام کاموں سے بچ جا۔ اب حرام کام میں نے اور آپ نے کس کو سمجھ رکھا ہے؟ شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، چوری چکاری کرنا حرام ہے، گنڈا گردی کرنا حرام ہے، دوسرے کا مال ہڑپنا حرام ہے۔ بس یہی چیزوں کو ہم نے حرام سمجھا ہے۔ باقی نماز چھوڑنے کو ہم حرام نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو حرام نہیں سمجھتے، کسی کو تکلیف دینے کو ہم نے حرام نہیں سمجھا۔ نماز چھوڑنا حرام ہے۔ جب نماز چھوڑنا حرام ہے تو ہم نماز کو پکڑ لیں گے تو ہم محارم سے بچ جائیں گے۔ ہم حرام کام سے بچ گئے تو ہم سب سے بڑے عبادت گزار بن گئے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے،
ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا, سچ بولنے کو پکڑ لیا, تو ہم سب سے بڑے عبادت گزار ہیں. دوسرے کا مال ہڑپنا حرام ہے, ہم نے دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنا حرام ہے, ہم نے دوسرے کے حقوق کو ادا کیا, گویا کہ ہم نے حرام کام سے توبہ کر لی, ہم سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں. آج ہمارے معاشرے میں حرام کام, ہمارا لقمہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے, ہم نے کبھی تحقیق نہیں کی یہ کہاں سے آتا ہے, کیسے کمایا گیا, یہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے. ہمارے جسم سے لگنے والا کپڑا ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کیسے کمائے ہوا کپڑا ہے. ہم نے تو حرام صرف اسی کو سمجھ رکھا ہے کہ کسی کا مال ہڑپ کر لیا, چوری کر لی, یہ حرام کا مال ہے, کسی کا دبا لیا, یہ حرام کا مال ہے. لیکن حرام کی بہت ساری شکلیں ہیں, اور شیطان اپنی نورانی داؤں سے ہماری زندگیوں میں اس کو ڈالتا چلا جا رہا ہے. ہم کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں, ہم کسی بھی طرح کی تجارت کرتے ہیں, ہم کسی بھی طرح کا کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہیں, ہم نے شریعت کو اس میں مد نظر نہیں رکھا کہ ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. ہمیں موبائل خریدنا ہے, فورن فائنانس کرا لیا, لون کرا لی, گاڑی خریدنی ہے, لون پہ لی, مکان خریدنا ہے, لون پہ لیا, الیکٹرک گیسٹ خریدنا ہے, لون پہ لیا. لیکن کبھی ہمیں اس کی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم یہ پتا کریں کہ یہ لون لینا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں. اور پھر اسی ایسی لون پہ لیے ہوئے ایسی کہ ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر کے ہم اگر تسبیح پڑھتے رہے, اسی لون کے پیسوں کے ساتھ ہم نے اپنا پیٹ بھرا اور ہم سجدے پہ سجدے کرتے رہے اور دعاؤں کی دعائیں کرتے رہے, ہاتھ اٹھا کر کے گر گراتے رہے, لاکھ گر گرائے, ہماری دعائیں ایک سر کے بالشت سے اوپر تک نہیں آئی. اگر کسی کو بتایا جائے مولوی صاحب کیا مسئلہ ہے اس میں لون لینے میں, 0% فائنانس پہ اویلیبل ہے, اس میں بیاج نہیں ہوتا, 0% بیاج ہوتا ہے. ہمیں یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ مولوی صاحب موبائل ہم نے خریدا ہے ضرور لون پہ, لیکن اس میں بیاج نہیں ہے, 0% بیاج ہے. وہ تو کمپنی ہمیں سہولت دیتی ہے کہ ہم قسطوں میں, انسٹالمنٹ میں, ہفتوں میں ہم اس کی رقم ادا کریں. لیکن میرے بھائیوں آپ مجھے بتلاؤ کہ اگر ہم نے کوئی موبائل خریدا, کوئی چیز خریدی, اگر ہم نے ہفتے سے خریدی, اگر ہمارا کوئی ایک ہفتہ باؤنس ہوا, اگر ہمارا کوئی ایک ہفتہ چکا, تو کمپنی ہم پر پینلٹی نہیں لگاتی. یہی تو پینلٹی جو لگی ہے, یہی تو شریعت میں حرام ہے, یہی تو سود ہے, یہی تو بیاج ہے. یہ ڈرو نکلے, ڈرو, یہ بدقسمتی سے جب یہ وبا عام ہو گئی ہمارے گاؤں میں, اس وقت جو ہمیں تو پتا چلا یہ ٹکٹیں, اور اس میں اللہ نے معاف فرمائے بعض علماء بھی اس میں مبتلا ہے. یہ ٹکٹیں ہر مہینے 50 روپے جمع کراؤ, 200 روپے جمع کراؤ, 300 روپے جمع کراؤ, تمہیں انعام لگے گا اور لگے گا ہی. تو یہ بھی تو جوا ہے. اگر ہم کہیں یہ پتا تو اس وقت چلا جب یہ ہمارے گھروں تک پہنچ گئی. اگر ان سے کہا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے, تو دلیل یہ دیتے ہیں مولوی صاحب اس میں تو لگے, حرام تو وہ ڈرو ہے کہ جس میں لگے بھی اور نہ بھی لگے وہ ہے, لیکن اس میں تو کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہاں لگے گا ہی. لیکن کیا لگے گا وہ معلوم ہے تمہیں؟ تم نے بھرے تو ہے 15,000 روپے اور 150 روپے کی گھڑی تمہیں انعام میں لگی.
ہم نے تو مختصر القدوری میں یہی تو پڑھا ہوا ہے کہ جب مبی مجہول ہو گئی تو وہ لین دین بے صحیح نہیں ہوگی. جب مبی جو خرید اور فروخت کا پروڈکٹ اگر نامعلوم ہے, وہ تیقن نہیں ہے, اس کا وہ نکی نہیں ہے, تو ایسی تجارت یہ صحیح نہیں ہے. یہی ہم نے پڑھا ہے اور یہی ہم ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو بتلائیں گے. اگر ماننا ہے تو مانا جائے, نہ مانا جائے تو ہم آخرت میں بری الذمہ ہیں. وَاتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ, حرام کاموں سے بچ جاؤ. ابو ہریرہ تو سب سے بڑا عابد بن جائے. پھر اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت فرمائی, وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. ابو ہریرہ, اللہ نے جو تیرے مقدر میں جتنا مال دولت شہرت جتنی لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جا, تو دنیا میں سب سے بڑا غنی اور مالدار ہو جائے. اپنی قسمت پہ راضی رہا کرو. ابو ہریرہ سے یہ کہا, ابو ہریرہ تیرے مقدر میں جتنا ہے اس پر تو راضی رہے, تو سب سے بڑا غنی بن جائے گا. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر شکر گزاری کرنا. وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, کہ اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر تو راضی ہو جا, قناعت کر لے, تو سب سے بڑا مالدار ہو جا. اور آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملوں میں ہم اپنے سے بڑے کو دیکھتے ہیں. دنیاوی معاملوں میں ہم اپنے سے بڑوں کو دیکھتے ہیں اور دینی معاملوں میں ہم اپنے سے چھوٹے کو دیکھتے ہیں. کیسے؟ دیکھیے, دنیاوی معاملوں میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے سے چھوٹوں کو دیکھیں. کیا مطلب؟ اگر میرے پاس نلیے والا مکان ہے تو ہم اس کو دیکھیں گے جس کے پاس جھونپڑی ہے, تو اللہ کی شکر گزاری آئے گی. جھونپڑی والے کو دیکھیں گے تو دل میں شکر گزاری آئے گی, باری تعالیٰ تیرا شکر ہے, اس کو تو نے جھونپڑی دی, تو نے مجھے نلیے والا مکان عطا فرمایا. اگر ہمارے پاس بنگلہ ہے تو مکان والے کو دیکھیں گے. اگر ہمارے پاس اے سی والا کمرہ ہے تو جس کے گھر میں پنکھا لگا ہوا ہے اس کو دیکھیں گے. اگر ہمارے گھر میں پنکھا ہے تو اس کو دیکھیں گے کہ جس کے پاس پنکھا تک نہیں ہے. اگر اللہ نے ہمارے پیر ٹوٹ گیا, ہاتھ ٹوٹ گیا تو اس کو دیکھیں گے کہ جو لولا لنگڑا ہے. اگر ہاتھ پیر نہیں تو لولے لنگڑے کو دیکھیں گے. اگر ہم لولے لنگڑے ہیں تو اس کو دیکھیں گے جو بالکل معذور ہے, جو بالکل چل نہیں سکتا. اگر اللہ نے ہماری آنکھوں کی روشنی کو کمزور بنایا ہے تو اسے دیکھیں گے کہ جس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرتے رہو گے میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا. اور اگر ناشکری کی, ناقدری کی اللہ کی نعمتوں کی, اگر دنیاوی معاملوں میں اپنوں سے بڑوں کو دیکھا کہ ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں فور ویلر والے کو, تو ہمارے دل میں کبھی بھی شکر گزاری نہیں آئے گی. اگر ہم سائیکل پہ جا رہے ہیں اور بائک والے کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں کبھی شکر گزاری نہیں آئے گی. اگر ہمارے پاس سائیکل ہے تو ہم دوڑتے ہوئے کو دیکھیں گے تو شکر گزاری آئے گی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سائیکل کو دی. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر اپنی نعمتوں کو جو اللہ نے ہم پر عطا فرمائی ہے اگر اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں کی ہر دم ہر وقت ہر گھڑی شکر گزاری کرتے ہیں. لئن شکرتم لأزیدنکم, میری نعمتوں کا شکر کرتے رہو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر نعمتوں کی ناشکری کی, ناقدری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے.
نعمتوں کی ناشکری پر اللہ کا عذاب، اللہ نے کہا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ جبرائیل آئیں گے اور پھانسی پہ لٹکا دیں گے، یہ نہیں مطلب کیا آسمان سے آگ آئے گی اور ہمیں جلا کر کے راکھ کر دے گی، نہیں، یہ نہیں کہ زمین پھٹے گی اور ہم پھنس جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتوں کو چھین لیں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کا اللہ محتاج کر دیں گے۔ میرے بزرگوں، اللہ نے جو دیا ہے اس پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ اگر کسی کو عزت دی ہے اللہ نے تو ہمیں اس کا حسد نہیں کرنا، اجیکھائی نہیں کرنی۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ میں اور آپ کسی دوسرے کی ترقی کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ہم اتنے حسد میں بھرے ہوئے ہیں کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے اس کے پاس رہے یا نہ رہے مجھے ملنی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ ہم نے کسی کی پگڑیوں کو اچھالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حسد اتنا بڑا ہوا ہے معاشرے میں، اجیکھائی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ ہم اجیکھائی میں، حسد میں ہم ایک دوسرے کی عزت کی پرواہ بھی نہیں کر رہے۔ کہاں کا اسلام ہمارے پاس ہے؟ کہاں کے اخلاق ہمارے پاس ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے حسد نہ کریں، ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے اجیکھائی نہ کریں، ہم بلکہ اس کو دعا دیں۔ اگر دعا دیں گے ہمیں دگنا ثواب ملے گا۔ کیسے میں بتلاتا ہوں آپ۔ اگر ہم نے کسی کی ترقی کو دیکھا، چاہے وہ مالی اعتبار سے ترقی کر جائے، اب مالی اعتبار سے ترقی کر جائے پھر بھی جلن ہوتی ہے ہمیں کہ اس کے کچھ آڑے ہوئے دھندے لگتے ہیں۔ یہ رات کو 12 بجے کہیں کمانے جا رہا ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل ہے کہ ہم نے ایسے ہی الزام لگا دیا اس کے اوپر؟ یاد رکھنا، قیامت کے دن میدان محشر میں قدم نہیں ہٹیں گے ہمارے جب تک کہ ہم اس چیز کا جواب نہ دے دیں۔ کسی پر الزام تراشی، بہتان تراشی، کسی پر الزام لگا دینا، کسی کی عزت اور کسی کی پگڑی کو اچھالنا کوئی آسان ہم نے سمجھ رکھا ہے؟ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی چوک ہو گئی ہے، تو ہم اس کو قبر میں جانے کے بعد بھی ہم اس کو تانا دیتے ہیں۔ زندگی میں تو تانا دیتے ہی دیتے ہیں، وہ قبر میں چلا گیا پھر بھی تانا دیتے ہیں۔ ارے ہمیں کیا معلوم کہ اس نے رات کی کس گھڑی میں اللہ سے توبہ کر لی ہوگی، ہمیں کیا معلوم کہ کس سجدے میں اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہوگی۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی نے فرمایا بنی آدم ہر ایک کے ہر ایک گنہگار ہے، جو توبہ کر لے وہ بہترین گنہگار ہے۔ اگر اس نے توبہ کر لی اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی اور ہم اس پر تانا لگاتے رہے، الزام لگاتے رہے، یاد رکھنا حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ ہمیں بھی اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے جس میں وہ مبتلا۔ کھیل سمجھ رکھا ہے ہم نے، کسی کو تانا دینا، کسی کو گالی بکنا۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے ہمیں اس کو دعائیں دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ترقی دے۔ اگر اس کی عزت میں ترقی ہوئی ہے تو دعا دینی چاہیے اللہ اور ترقی دے۔ اگر اسکول میں ایجوکیشن میں وہ آگے بڑھ رہا ہے، دعا دے کہ اللہ اور ترقی دے، اللہ اور قوم کی خدمت کا جذبہ عطا فرما۔
اگر مال زیادہ آ گیا ہے، اس کو کوئی نفع آ گیا، اس کو تجارت میں نفع مل گیا، وہ اس کا کاروبار، اس کا کانٹریکٹ اچھا چل رہا ہے، اور دعائیں دینی چاہیے، اللہ اور ترقی عطا فرما۔ کیا ہوگا اس سے؟ جب ہم اپنے بھائی کو دعا دیں گے، حدیث میں آتا ہے نبی جی نے